معروف دانشور، ڈرامہ نگار، صداکار اور ہدایتکار انور مقصود نے اپنی بڑی بہن معروف ٹی وی ڈرامہ نگار اور اردو ناول نگار فاطمہ ثریا بجیا کے متعلق پوچھے جانے پر چند دلچسپ قصے سنائے۔ انور مقصود نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میری بہن نے باقاعدہ ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد کار چلانا شروع کر دی تو ایک دن شاہراہ فیصل پر ان کی کار کو ایک ٹریفک پولیس انسپیکٹر نے روکنے کا اشارہ کیا۔ قصہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب کار سائڈ پر لگائی تو ٹریفک پولیس انسپیکٹر قریب آیا اور اس نے بجیا کو پہچان لیا تو کہنے لگا کہ بجیا آپ کار چلا رہی ہیں۔ میں سمجھا کہ کار بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے۔ یہ واقعہ بجیا نے سنانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ انور کیا واقعی میں کار چلاتے ہوئے نظر نہیں آتی؟ انور مقصود نے مزید بتایا کہ جب بجیا بیمار ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بجیا آپ ہمارے گھر شفٹ ہو جائیں تو کہنے لگی نہیں انور تمہارے گھر کا دروازہ بند رہتا ہے جبکہ میرے گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا تو ایک بڑے تخت پر والدہ اور بجیا سفید ساڑی میں ملبوس بیٹھی تھیں اور ایک صاحب آلتی پالتی مارے ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تینوں کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بجیا نے خوشی سے کہا آؤ آؤ انور کھانا کھاؤ، پہچانو ان کو۔ خیر سب نے جب کھانا کھا لیا تو وہ صاحب اٹھ کر جانے لگے تو اچانک بجیا نے ان سے پوچھا کہ بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ تب پتہ چلا کہ بجیا خود بھی انہیں نہیں پہچانتی تھیں لیکن وہ کسی طرح شناسائی جتا کر مہمان بن کر بیٹھ گئے تھے۔ انور مقصود نے ثریا بجیا کو یاد کرتے ہوئے ایک اور دلچسپ واقعہ بتایا کہ بجیا کا ایک نوکر تھا جو رات 12 بجے چٹکی بجانا شروع کر دیتا تھا اور گھر آئے ہوئے مہمانوں سے کہتا کہ چلو اب سب اپنے اپنے گھر جاؤ، بجیا آرام کریں گے۔ بجیا نے نوکر کو کئی بار ڈانٹا کہ تم اس طرح مہمانوں کے سامنے چٹکی کیوں بجاتے ہو؟ تو وہ جواباً کہتا کہ مجھے انور مقصود صاحب نے کہا ہے کہ رات گئے دیر تک بجیا کے گھر مہمان نہ بیٹھیں، تم انہیں چٹکی بجا کر اٹھا دیا کرو۔ میں ان کی ہر کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہوں۔ یہ تھی بجیا۔ واضح رہے کہ فاطمہ ثریا بجیا کی برسی 10 فروری کو منائی جاتی ہے۔ وہ سال 2016 میں جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ ثریا بجیا 1 ستمبر 1930 کو کرناٹک بھارت میں پیدا ہوئیں اور تقسیم کے فوراً بعد اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گئیں۔